اور اردو کا ہی پہلا ڈرامہ میں نے کیا تھا پشاور ٹی وی کا، جشن تمثیل 1975 میں جشن تمثیل ہوا تھا پی ٹی وی کا. تو اس میں اردو ڈرامہ اور آئی واز دا لیڈنگ ایکٹر. اور اس میں اس وقت میری 22 سال یا 23 سال عمر ہوگی، 25 سال آئی ڈونٹ نو. اس وقت میں نے کوئی 100 سال کے بابے کا رول کیا تھا اس میں. 20-22 سال کی عمر میں؟ 22 سال کی عمر میں. اردو ڈرامہ تھا 100 سال کا بابا. ہاں، برگ آرزو اس کا نام تھا. اور وہ ووکلز بھی 100 سال کے بابے کے چاہیے اس کے لیے. ہاں اس کے ظاہر ہے. کوئی ڈائلاگ یاد ہے آپ کو اس کا؟ ہاں اس میں ایسا کہ تم سب بچے ہو کاکے ہو جو تمہیں ہر بار کوئی پکڑ کے انگلی چلانے کی کوشش کرے. تو وہ اس وقت 20-22 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے. جی یہ میں نے کیا. اب تو آپ 70 برس کے تقریباً لگ بھگ ہو گئے نا. اس وقت 20-22 سال کا بچہ یہ ہاں اس وقت میں نے یعنی 80-90 سال کے بابے کی آواز جو ہے، اس کے جیسچرز اور اس کی موومنٹ، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، یہ میں نے 22-23 سال کی عمر میں یہ سب میں نے پرفارم کیا. اور لوگوں نے شرطیں لگائی تھی کہ یہ 80-90 سال کا بندہ ہے. اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ 22-23 سال کا یہ لڑکا ہے، nobody believed it. اور کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اللہ ڈالتا. There was no academy. There was no training center. کوئی ٹریننگ سینٹر ورکشاپس نہیں ہوتی تھی. کچھ بھی نہیں. دیکھ آبزرویشن. میں اکثر دیکھا کرتا تھا جو راستے پہ چلتے ہوئے بابے ہوتے تھے لوگ. میری آبزرویشن بڑی اچھی ہے شروع سے. مجھ میں قدرت نے ایک چیز کہ میں ہر چیز کو بڑا مائنیوٹلی آبزرو کرتا تھا. تو میں نے قدرتی طور پر میں نے دیکھ لیا اس کو، کبھی صاحب کو، ایک ڈرامہ اولڈ کیریکٹر میں. جب دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اگر کبھی خان کر سکتا ہے تو وائی ناٹ فردوس جمال. تو وہ پھر میں نے پریکٹس شروع کی اور پھر میں نے بابوں کو آبزرو. تو بابا ایک تھوڑی ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مطلب پٹھان بابا کوئی اور ایک یہ ہے، ایک ابا کیا کر رہا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو کیا رہے ہیں. میں نے تو تمہیں بہت ساری باتیں سکھائی تھی لیکن پتہ نہیں تم کہاں چلے گئے. اب دیکھیں یہ ویریشن ہے بابوں میں بھی. ایک بابا نہیں ہے، دیر آر سو مینی باباز. تو اگر کوئی ایک ایکٹر سمجھتا ہے کہ جی میں ایک اولڈ کیریکٹر کر لوں گا، بابے کی آواز نکال کے ایک بابا کر لوں گا، ایک بابا نہیں ہے، ہزاروں بابے ہیں. یو ہیو ٹو آبزرو ہزاروں بابے. اسی طرح نوجوان ہیں، اس طرح مڈل ایج لوگ ہیں، اس طرح سبزی بیچنے والے ہزاروں ہیں، چھاپڑی لگانے والے ہزاروں ہیں، ٹھیک ہے، بدماش ہزاروں ہیں، ہر عمر کے ہیں، شریف لوگ کئی ہیں. آپ کو جتنی بھی سوسائٹی کے کردار ہیں آپ کی معاشرے کے، بلکہ اس معاشرے سے باہر کے بھی کردار ہیں. آپ کو انگریز کا رول کرنا پڑ جائے، کسی ڈچ کا کرنا پڑ جائے، کسی فرینچ کا کرنا پڑ جائے. سو آپ کو اگر فرینچ ہے تو یوغاں بغاں شغاں، یہ جو یوں بوں، یہ جو آپ کی آپ کو یہ ساؤنڈز آپ کے پاس ہونی چاہیے. چاہے آپ بول سو، وہ تو ڈائلاگ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ بول لیں گے، لیکن آپ کو اس کا ووکل، اس کا پرونانسیشن جو ہے وہ آنا چاہیے. سو یہاں تو خیر اردو کا لوگوں کا پرونانسیشن بڑا برا ہے، انگریزی اور فرینچ تو انفارچونیٹلی ایسا کہاں سے لائیں کہ تجھ سا کہیں جیسے اتنی ڈائیورسٹی. آئی مین ابھی یہ تھوڑی سی پرفارمنس ہے اور میرا خیال اس میں ہم پہ تو کم از کم اور ساری ٹیم پہ سحر طاری ہو گیا ہے. آج کل ایسے لوگ تو ملتے ہی نہیں ہے سر. مطلب کہہ تو رجال ہے. ڈھونڈو گے ملکوں ہیں جی، ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم. سو وہ کہتا ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ جو دیدہ ور ہوتا ہے نا، یہ کوئی ہوتا ہے.
یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. این سعادت شیخ سعدی فرماتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست تو نہ بخشت خدای بخشندہ. یہ کوئی زور بازو سے نہیں ہے, کوئی ٹیلنٹ سے نہیں ہے, کوئی محنت سے نہیں ہے, کوئی اسٹرگل سے نہیں ہے. وہ ہے اپنی جگہ پہ, وہ بھی ہے, لیکن یہ جو پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, یہ میرا ایمان ہے, یہ گفٹڈ ہے, یہ عطا ہے, یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. اگر جو عطا ہو, اسی لیے ایک بڑی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, اشفاق صاحب کی اللہ نصیب کرے, انہوں نے مجھے اس دن حیران کر دیا. یعنی بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, قابل آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کو بات کر کے حیران کر دے, ٹھیک ہے نا. یعنی اچھا جو ایکروبیٹ ہوتا ہے, اچھا بازیگر ہوتا ہے, ایسا کرتب کرتا ہے آپ کو حیران کر دیتا ہے. اس طرح جو عالم ہوتا ہے جینوئن, وہ بات کر کے آپ کو حیران کر دیتا ہے. تو مجھے اشفاق صاحب اکثر ہم بیٹھتے ہوتے تھے ریہرسلز وغیرہ میں, جب اسکرپٹ ان کا آتا تھا, پروڈیوسرز وغیرہ ساری, تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ کرنے, یار کاکا تو میں جو ان کی عادت ہوتی تھی, کاکا تو میں جو کچھ لکھنا یہ تو کس طرح کر لینا ہے, میں جو لکھ رہا ہوں یہ تو کر کس طرح لینا ہے, یہ کس طرح کر لیں. میں کہ جی وہ پتہ نہیں ہے اشفاق صاحب, میں تو نہیں پتہ, میں تے عطائیاں, عطائی سے مراد یعنی جس کو رب کی عطا ہے, نہیں کویک, عطائی وہ ہے جو اس نے سیکھا نہیں ہوا, گاڈ گفٹڈ ہے. گفٹڈ ہوتا ہے نا, گفٹڈ بھی نہیں ہوتا. عطائی وہ ہوتا ہے, مثلا ایک کاریگر ہوتا ہے, ہنر مند ہوتا ہے, ایک عطائی ہوتا ہے. تو عطائی سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. ہنر مند تو ظاہر وہ ٹرینڈ ہے نا, ایک ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن وہ کام کر لیتا ہے. تو سم ٹائمز وہ اچھا ہو جاتا ہے, سم ٹائمز برا ہو جاتا ہے, کیونکہ عطائی ہے, اس کی تربیت نہیں ہے نا, ٹرینڈ ہو کے نہیں آیا, وہ سیکھ کے نہیں آیا وہ. تو مجھے اشفاق کہ کس طرح کر لینا ہے کاکا, تو میں جو لکھنا تو اس طرح کر لینا ہے. کہ میں کہا جی پتہ نہیں, میں نے تو کچھ نہیں پتہ, میں تے عطائی ہاں. کہنے لگا تو عطائی ہے؟ میں کہا ہاں جی میں تے عطائی ہوں, میں تو کچھ نہیں آتا. وہ کہندا نہیں ہوئے تو تینوں, اگر تو عطائی ہے وہ تینوں عطا ہے, تینوں عطا ہے, تو خوش قسمت ہے, تمہیں عطا ہے, یو آر گفٹڈ. لوگ تو سیکھتے ہیں, تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی. سیکھا بھی میں نے بہت لوگوں سے, یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آبزرو کرتا رہا ہوں, میں لوگوں کو دیکھتا رہا ہوں, اداکاروں کو, مختلف اداکاروں کو. میں نے ٹیکنیکس آف ایکٹنگ بھی پڑھی ہے, نہیں ایڈمنڈ ڈور کو بھی پڑھا ہے, اسٹانسلاسکی کو بھی پڑھا ہے میں نے. یہ نہیں ہے بات کہ یعنی میں صرف یہ ہے کہ کچھ جیسے ہمارے یہاں سکے چلے ہوئے دیکھ کے ایکٹنگ کر رہے ہیں, فلاں کو دیکھا اس کو کاپی کیا جی ایکٹنگ کر, نہیں, وہ کاپی شروع میں ہوتی ہے. جیسے آپ تختی یا کاپی پہ آپ پینسل سے اے لکھتے ہیں, پھر بی لکھتے ہیں, تو بچہ اس کے اوپر پین سے پھر اے بی لکھتا ہے. اسی طرح ایکٹنگ بھی ہے, پہلے آپ دیکھ کے کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر لیکن اس کے بعد ایک فیز شروع ہوتا ہے جب آپ کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ایک تو کردار آپ کے آمنے سامنے, آپ کے سامنے چل پھر رہے ہیں نا, تو آپ ان کو دیکھ کے ان کا مینرزم اپنا لیتے ہو, ان کے جیسچرز وغیرہ. مثلا بڑا ہی ہے, لوہار ہے, کوئی بھی ہنر مند ہے کہ وہ ہتھوڑا کیسے مارتا ہے, جیسے پیچکس وہ کسنے والا ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, کسی بھی پروفیشن سے, تو آپ اس کی مکینکس اڈیپٹ کر لیتے ہو, ٹھیک ہے, ان مکینکس کو یوز کر کے آپ وہ بن جاتے ہو. ایک چیز ہے کہ ایک آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے, مثلا سپوز آپ فرشتے کا رول کر رہے ہو, آپ نے فرشتہ تو نہیں دیکھا ہوا, آپ جن کا رول کر رہے ہو, جن تو نہیں دیکھا ہوا آپ نے, ٹھیک ہے, بادشاہ کا رول کر رہے ہو, آپ نے بادشاہ تو نہیں دیکھا ہوا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اسی طرح شیطان کا رول کر رہے ہیں آپ, میں نے شیطان کا بھی رول کیا ہوا, تو اس کو تو آپ نے نہیں دیکھا ہوا. اب آپ نے اس کو کیسے بنانا, اس کو کہتا ہے نا ایجوکیشن, امیجنیشنز, ایجوکیشن, آبزرویشن, امیجنیشن, یہ تین چیزیں.
ایک تو آپ نے تربیت لی ہے کسی اکیڈمی سے, ایجوکیشن ہوگی, اس سے آپ مدد لے سکتے ہو. ایک آبزرویشن ہو جاتی ہے, مشاہدہ ہے, آپ کے مشاہدے میں ایک چیز آ گئی, آبزرو کر لیا کہ فلاں بندہ اس طرح بولتا ہے, اس طرح چلتا ہے, اس طرح اٹھتا ہے بیٹھتا ہے, یہ آبزرویشن ہو گئی. ایک کردار ایسا آ جاتا ہے جو آپ کی آبزرویشن میں بھی نہیں ہے, آپ کی ایجوکیشن میں بھی نہیں ہے. مثلاً فرشتے کا رول ہے, آپ نے فرشتہ تو دیکھا نہیں ہوا نا, اب اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو آپ امیجنیشن سے کریں گے, تصور کریں گے نا, جو آپ نے چیزیں نہیں دیکھی ہوئی. اب تو ہے بادشاہیں تو بادشاہ تو وہ والا بادشاہ تو ہے ہی نہیں. تو اب وہ بادشاہ میں نے تو نہیں دیکھا ہوا, بابر کیا تھا, ٹیپو کیا تھا, چنگیز خان کیا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح بادشاہوں میں بھی ایک ویریشن ہے, مغل بادشاہ اور تھے. اچھا, اسی طرح جو ہمارے غوری جو تھے, پٹھان جو بادشاہ تھے, تو وہ یہ جو ہمارے افغانستان سے آئے تھے پٹھان, جو جنہوں نے آ کے ابراہیم لودھی وغیرہ جو تھے, اب ان کا بیہیویئر اور ہوگا, مغلوں کا اور تھا. مغلوں کا تھا وہ ہم کا سیدھا سپوز استعمال, ہم یہ کہہ رہے ہیں. جو پٹھان بادشاہ تھے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح کر لو, وہ سیدھے سادے تھے. اسی طرح ایران کا ایک اپنا, ایران کی بادشاہت کا اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. انگریز کا اپنا ایک پروٹوکول تھا. یہاں خان بہادر, صاحب بہادر جو ہوتے تھے, جو یہاں پہ جو یہاں پہ وہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن وغیرہ جو یہاں پہ وائس رائے ہوتے تھے, ان کا اپنا پروٹوکول ہوتا تھا. تو آپ کے ذہن میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں. اور سب سے پہلے یہ ہے, آپ اس بندے کو پہلے اسٹڈی کرو, یہ کون ہے. جب آپ اس کو اسٹڈی کرو گے پھر اس کی لوکیل کا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کدھر کا. جب لوکیل کا پتہ چلے گا, اچھا اس لوکیل میں کون سی لنگو ہے, وہاں کے لوگ کس طرح چلتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, ان کا مینرزم کیا ہے, a lot of things. This is the most difficult science I ever practiced.